اچھا خرم صاحب، آپ کی دوسری کتاب جو کہ زیادہ پرانی نہیں ہے، ہاؤ جناح لبریٹڈ انڈیا، اب یہ ٹاپک دیکھنے سے بڑا ایک بلکہ عنوان جو ہے بڑا ہی کنٹروورشل سا لگتا ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جو وہی بات کہ جو آپ کو جنرلی ڈومینیٹ کرتا ہوا ویو پوائنٹ ملتا ہے، اس میں جو کیا کہنا چاہیے مقدمہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی کانگریس کے لیڈر تو جیل گئے اور انہوں نے جو ہے تحریکیں چلائیں، گاندھی جی نے بہت ساری تحریکیں بھی چلائیں، اور مسلم لیگ کے لیڈر تو تھے وہ جیل بھی نہیں گئے. تو اس طرح سے تو یہ زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کانگریس کا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے انڈیا کو ہی لبریٹ محمد علی جناح نے کیا. جی، پہلے تو اس جیل والی بات کا جواب دیں. 1918 تک جو کانگریس کے لیڈرز تھے ان میں سے کون جیل گیا تھا؟ دادا بھائی نوروجی کبھی گئے تھے، گوپال کرشن گوکھلے گئے تھے؟ نہیں گئے تھے. تو ایک سیاست کا وہ انداز تھا. تو مطلب یہ کہ 1885 سے لے کر 1918 تک کانگریس کی تمام قیادت جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مخلص نہیں تھی. میں نے پہلے کہا کہ مسلم لیگ تو انہی کی جانشین تھی. صحیح. ایک چھوٹا سا اختلاف تھا جس پر کانگریس کی قیادت نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کیا، تو بس ہم تو انہی کے جانے. تو وہ تو ایک سیاست کا انداز تھا. خود ہندوؤں میں آخر تک بہت یہ ماڈریٹ لیڈرز رہے جو بعد میں پھر کانگریس کے ساتھ مل گئے، گاندھی جی اور ایکسٹریمسٹ کے ساتھ. لیکن سر تیج بہادر سپرو کب جیل گئے تھے؟ بہت سے لیڈرز ہیں. یہ ماڈریٹ پولیٹکس اور ایکسٹریمسٹ، اس کا انداز فرق تھا. اسی دوران میں 1885 سے 1918 کی جو میں بات کر رہا ہوں، بہت سے ہندو لیڈرز پر، کانگریس کے لیڈرز پر مقدمے چلے، وہ جیل گئے. لیکن وہ ایکسٹریمسٹ لیڈرز تھے جن کی کانگریس میں میجورٹی نہیں تھی. بال گنگادھر تلک تھے اور تھے، وہ اپنی جگہ قابل احترام ہیں. تو یہ تو سیاست کے دو انداز الگ تھے. اس لیے یہ جہاں تک یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جیل گئے ہیں تو یہ اس میں ویلیو ایڈیشن ہو گیا، اور یہ کرائٹیریا نہیں ہے. تو اب آ جائیے میری کتاب ہاؤ جناح لبریٹڈ انڈیا، یعنی قائد اعظم جناح نے ہندوستان کو کیسے آزاد کروایا. ظاہر ہے اس عنوان میں یہ امپلائیڈ ہے کہ جناح نے ہندوستان کو آزاد کروایا. گاندھی، نہرو یا جو انتہا پسند ساورکر وغیرہ ان لوگوں نے نہیں کروایا. یہ میں نے اس میں فیکٹس کی روشنی میں ثابت کیا ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیکٹس ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں، اور یہ لوگ جو بڑکیں لگا رہے ہوتے ہیں ان کو تو خاص طور پہ معلوم نہیں ہے. ان میں سے کسی نے آج تک کیا کبھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قائد اعظم تو یہی کہتے تھے کہ گاندھی، نہرو اور ان کے ساتھ جتنے لیڈرز ہیں وہ بر صغیر کو آزاد نہیں کروانا چاہتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت رہے اور ان کے ماتحت مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ ان کا غلبہ ہو، یعنی وہ انگریزوں کی حکومت رکھنا چاہتے ہیں. جناح سے پہلے اقبال یہی بات کہہ چکے تھے، خطبہ الہ آباد میں کہی تھی. آپ ویکیپیڈیا کے پیج پہ جائیں علامہ اقبال والے، وہاں آپ خطبہ الہ آباد کی سب ہیڈنگ دیکھیں. اس میں ایک اخبار کا تراشا ہے جس میں ہیڈ لائن ہے کہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ ہندو انڈیا اور گریٹ برٹن کے درمیان، انگریزی استعمار کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے. اچھا. اور جب اقبال یہ بات کہہ رہے تھے الہ آباد میں، اسی وقت یہ بات لندن میں محمد علی جوہر گول میز کانفرنس کے فلور پہ کہہ رہے تھے. اچھا. تو بیسیکلی ان سے پہلے کانگریس بنانے والے لیڈرز جو 1918 میں کانگریس سے الگ ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ گاندھی جی اور ان کے تمام ساتھی ان انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جو بر صغیر پر اپنا اقتدار زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ذکر نہیں کرتے اور چھپاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ جو اس وقت جتنے بھی اسکالرز بنے بیٹھے ہیں صحیح اور ساؤتھ ایشیا کے بارے میں بولتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے. یہ پہلے ثابت کریں کہ انہیں معلوم تھیں یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے سے پہلے، یا اگر ان میں سے کسی نے میری کتاب پڑھی ہو، جو خدا کا شکر ہے کہ نہیں پڑھی، اس سے پہلے نہیں معلوم ہی نہیں ہے.
اور آپ نے اپنی کتاب میں جو گاندھی جی کی تحریکوں کا بھی کمپیریزن یا یوں کہہ لیں کہ ایک پورا چارٹ بنا کے آپ نے اس کو پروف کیا ہے. بالکل. اچھا اب اسپوائلرز آ رہے ہیں, میں تو یہ چاہوں گا کہ لوگ یہ کتاب پڑھیں. ہاں بالکل. اور ورنہ اس پر میری ہمارے چینل پر ویڈیو بھی موجود ہے کئی ایپیزوڈز میں, ہاؤ جناح لبریٹڈ انڈیا. نیٹ پہ ذرا سرچ کریں میرے نام کے ساتھ تو ملے گا. لیکن جی ہاں, گاندھی کی جو تحریکیں تھیں ان کے کیا ان کا دعویٰ تھا, کیا اس کا رزلٹ تھا, وہ آپ کمپیریزن کر لیں. آپ کی کتاب جو ہے ہاؤ جناح لبریٹڈ انڈیا, یہ ٹاپ لائن پبلشر سے آرڈر کی جا سکتی ہے. بالکل کی جا سکتی ہے. وہ انفارمیشن بھی ہم اپنے ناظرین کو اس پوڈ کاسٹ کی لنکس میں, یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر ایک پوڈ کاسٹ رکھیں, لیکن اس صورت میں جب آپ کے کامنٹس میں 3000 سے زیادہ ووٹس آ جائیں اس کے لیے. تو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے چینل پر کامنٹس میں ڈیمانڈ کریں, 3000 سے زیادہ ڈیمانڈ ہو تب تو فائدہ ہے نا. دین وی کین ارینج کے ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ کے کیا ثبوت ہے اس چیز کے بارے میں کہ جناح نے بر صغیر کو آزادی دلوائی. یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا. بالکل. جو لوگ اس کتاب کو پڑھ کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے تو ان کا تو مزہ ایک طرح سے دوبالا ہو جائے گا.